ناظرین، ڈرامہ سیریل جاں نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نوشیروان غزنوی کی پہلی محبت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور نوشیروان غزنوی عجیب کشمکش کا شکار ہو جائے گا کہ یہ تو وہی محبت ہے جس کے کھو جانے پر میں نے ایک عمر ڈپریشن میں رہ کے گزار دی، لیکن آج اچانک اپنے سامنے اسے یوں دیکھ کر مجھے وہ خوشی کیوں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرحہ، جو نوشیروان غزنوی کو اس لیے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکا اماں سائیں بابا سائیں کے سامنے اور ان کی ضد کے سامنے سر جھکا کے کشمالہ سے نکاح کر لیا، آج اپنے سامنے نوشیروان غزنوی کو دیکھ کر اس کی محبت واپس لوٹ آئے گی، اور جب وہ نوشیروان غزنوی کو پکارے گی، اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی، تو نوشیروان غزنوی تو اپنے اندر کی کشمکش کی وجہ سے پریشان اور چپ ہوگا، جبکہ فرحہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی کہ شاید مجھے اپنے سامنے یوں اچانک دیکھ کر نوشیروان غزنوی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ لیکن نوشیروان سے وہاں رکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ پارٹی چھوڑ کے فوراً گھر کی طرف چل دے گا۔ گھر جا کے بھی جب وہ کھویا کھویا چپ چاپ بیٹھا رہے گا تو دعا کو بڑی تشویش ہوگی۔ وہ نوشیروان غزنوی سے کہے گی کہ آپ نے تو مجھے تیار ہونے کا کہا تھا، میں تو آپ کے گھر آنے سے پہلے ہی تیار ہو چکی ہوں، لیکن میں آپ کو جب سے دیکھ رہی ہوں آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں اور بہت چپ لگ رہے ہیں، میں نے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آپ کو اس طرح سے پریشان نہیں دیکھا۔ تو نوشیروان غزنوی اب کس منہ سے دعا کو بتائے کہ دعا، تم سے پہلے میں کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا اور اس کے لیے میں نے گھر والوں سے بغاوت تک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دعا کو یہ سب بتا کے فی الحال ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دعا آلریڈی کچھ دنوں سے کافی پریشان ہے۔ تو جب دعا کہتی ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، تو نوشیروان غزنوی دل ہی دل میں کہتا ہے کہ آج سے پہلے میرا ماضی بھی تو کبھی یوں چل کے میرے سامنے نہیں آیا۔ اب دوسری طرف فرحہ، جو خود ہی نوشیروان غزنوی کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی اپنا فیصلہ سنا کے کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، لیکن جب اتنے عرصے بعد نوشیروان کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو اس کی بھی سوئی ہوئی محبت جاگ جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ نوشیروان کو بھولی ہی کب تھی، کیونکہ نوشیروان کی زندگی سے جانے کے بعد بھی اس نے شادی نہیں کی۔ بہرحال اب وہ نوشیروان کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ نوشیروان اسے اپنے آفس میں دیکھتا ہے تو کافی گھبرا جاتا ہے، لیکن فرحہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، اب تمہیں دیکھ کر یقین مزید پختہ ہو گیا ہے کہ تم آج بھی مجھے نہیں بھولے، کیونکہ اس دن پارٹی میں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھنے کے بعد جس طرح تم ہکا بکا رہ گئے تھے، صاف لگ رہا تھا جیسے تمہاری نگاہیں ہر وقت مجھے ہی تلاشتی رہتی ہیں اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری فرحہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اور نوشیروان غزنوی سے کہے گی کہ تمہاری زندگی سے جانے کے بعد بھی میرے دل میں کسی اور نے اپنی جگہ نہیں بنائی، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تم میرے سوا کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ نوشیروان فی الحال تو فرحہ کو نہیں بتائے گا کہ نہ صرف وہ اپنے دل میں بلکہ اپنی زندگی میں بھی کسی اور کو جگہ دے چکا ہے، اور اب نوشیروان کی زندگی میں دعا کے سوا کسی اور کی جگہ بنتی ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف فراز کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ کچھ دن کے لیے اپنے غصے کو بالائے طاق رکھ کے فضا کے ساتھ اپنا برتاؤ بہتر کر لو، کیونکہ اگر فضا نے پولیس میں رپورٹ کروا دی کہ فراز نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا جس کے بعد میرا بچہ ضائع ہوا، تو سارے ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں، تمہیں جیل جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، کیونکہ ڈاکٹر کو بھی یہ بات پتہ ہے، اور فضا کے پیرنٹس بھی تو اسی دن ہمارے گھر آئے تھے یہی بات کرنے کے لیے کہ فراز کو اس طرح کی ڈیمانڈ فضا سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو فراز اپنی ماں کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی فضا سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ فضا کو فراز اور اس کی ماں کی ساری چالاکیاں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پولیس میں فراز کے خلاف کچھ بھی نہیں کہتی، کیونکہ بہرحال وہ فراز سے محبت کرتی ہے اور اس شادی کو چلانا چاہتی ہے، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ میرے سسر صاحب تو بہت ہی اچھے نیک دل انسان ہیں، اگر فراز جیل جائے گا تو سب سے زیادہ پریشانی تو انہی کو ہوگی۔ تو وہ یہی بیان ریکارڈ کرواتی ہے کہ میں خود سیڑھیوں سے سلپ ہوئی تھی جس کے بعد یہ حادثہ ہوا،
اور فراز بھی فضا کو گھر لانے کے بعد کہتا ہے کہ جتنا تمہیں دکھ ہے نا اس بچے کے جانے کا، اتنا ہی مجھے دکھ ہے۔ تو فضا دل میں سوچتی ہے کہ تمہیں دکھ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو پہلے دن سے مجھے یہی کہہ رہے ہو کہ بچہ ضائع کرا دو۔ بہرحال وہ چپ رہتی ہے اور فراز کے ڈرامے بس دیکھتی رہتی ہے۔ فراز مکر کے آنسو نکال کے فضا سے کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بھول جاؤ، دل سے نکال دو۔ ہم دونوں ساتھ ہیں نا، اللہ ہمیں پھر سے اولاد کی خوشی سے نوازے گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ دوسری طرف کشمالہ جو اب اس پریشانی میں ہے کہ زنیرہ تو شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، اور وہی میری آخری امید تھی جو دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال سکتی تھی، اور اسے شدید غصہ آتا ہے کہ میں دعا کے خلاف جو بھی چال چلتی ہوں، نوشیروان ڈھال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر دفعہ دعا کو بچا لیتا ہے۔ تو وہ اسی کشمکش میں ہوتی ہے کہ اب نئی چال کون سی چلی جائے کہ نوشیروان دعا کو بچا نہ سکے۔ اب چونکہ کشمالہ نے نوشیروان غزنوی کے چند باڈی گارڈز کو بھی خریدا ہوا ہے جو ہر خبر موقع پر اسے پہنچاتے رہتے ہیں، تو اتفاق سے نوشیروان غزنوی کے ایک باڈی گارڈ کی کال آتی ہے کشمالہ کو، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ نوشیروان غزنوی کی پہلی محبت فرحہ اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے اور اس کے آفس میں بھی کافی چکر لگا چکی ہے، اور نوشیروان غزنوی اس کے ساتھ کافی دیر تک آفس میں بیٹھا باتیں کرتا رہتا ہے۔ کشمالہ جو کہ پہلے فرحہ کے نام سے شدید جلن اور حسد کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اسے فرحہ کا نام سن کے دل کو سکون ملتا ہے، اب وہ سوچتی ہے کہ مجھے فرحہ سے ہی رابطہ کرنا چاہیے اور اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نوشیروان غزنوی تو ابھی تک تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، ہر وقت تمہیں یاد کر کے روتا رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے ابھی تک بیوی کا درجہ نہیں دے سکا کیونکہ تم اس کے دل سے نکلتی ہی نہیں ہو۔ فرحہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے گی اور نوشیروان غزنوی کو جب اپنی پرانی محبت یاد دلائے گی تو پھر اس دعا کا پتہ کاٹنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف دعا کی ماں اپنی ہمسائی کے ساتھ کہیں کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی ہمسائی کی نظر سامنے سے گزرنے والی بڑی سی گاڑی پر پڑتی ہے اور اسے شبہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر ہماری دعا ہے۔ وہ فوراً دعا کی ماں کی توجہ اس طرف کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ ارے وہ دیکھو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ہماری دعا ہے۔ تو دعا کی ماں بھی بے تاب ہو کر گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، لیکن دعا چونکہ اپنے فل پروٹوکول کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک کے بعد دوسری گاڑیاں اس کے سامنے سے گزرتی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ سائیڈ مرر سے دعا کو اپنی ماں اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آ جائے تو وہ ڈرائیور سے کہہ کے فوراً گاڑی رکوائے اور اپنی ماں سے ملے۔ بہرحال اب دعا اور اس کے گھر والوں کا آمنا سامنا تو ہونا ہی ہے، اور جب اس کے گھر والے دیکھیں گے کہ دعا اس قدر شاہانہ زندگی گزار رہی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے۔ لیکن کہانی میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب دعا کو یہ پتہ چلے گا کہ اس گھٹیا انسان فراز کی شادی فضا کے ساتھ ہو چکی ہے اور کس طرح سے اس نے فضا کی زندگی جہنم بنا دی ہے، اور جب فراز کو پتہ چلے گا کہ اس کے باس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ایکس گرل فرینڈ دعا ہے، تو اس کے شیطانی ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آئے گا کہ جلدی امیر بننے کا شارٹ کٹ تو میرے ہاتھ لگ گیا ہے، اب دعا کو بلیک میل کر کے میں اس کے امیر شوہر سے اچھی خاصی رقم بٹور سکتا ہوں۔ لیکن ناظرین، یقیناً نوشیروان کشمالہ کے ساتھ ساتھ اس فراز کے تمام منصوبے بھی ناکام بنا دے گا، لیکن کس طرح سے، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔